الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بواز غلام الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. دشمن
محبوب کا حق تھا یہی ظالموں محبوب کا حق تھا یہی کہ عشق کے بدلے عداوت کیجیے عشق کے بدلے عداوت کیجیے دشمن احمد پہ شدت کیجیے اور غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے دشمن احمد پہ شدت کیجیے ملحدوں کی کیا مروت کیجیے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد حضور پر نور شاپائے یوم النشور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم شہر یار ارم شہنشاہ حرم پیغمبر محترم رسول محتشم تاجدار عرب و عجم وارث لوح و قلم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفتاً درود و سلام پیش کرن تو بعد آج پوری دنیا دے اندر یوم عشق رسول بڑی عقیدت نال اور بڑے جذبے دے نال اور بڑی محبت دے نال منایا جا رہا ہے عوامی سطح پہ بھی اور حکومتی سطح پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات دے نال عشق و محبت کا مظاہرہ کیتا جا رہا ہے اور پوری دنیا دے کافرانوں پوری دنیا دے یہودیاں اور پوری دنیا دے عیسائیاں پوری دنیا دے اسلام دشمنوں متنبع کیتا جا رہا ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام ہجے زندہ نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت و ناموس دا تحفظ کرنے والے ہجے زندہ نے. بتلا دو کافروں کو کہ غیرت مسلم زندہ ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام محب فرما بردار تابع دار حضور دی عزت و ناموس دا تحفظ کرنے والے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نام تو اپنیاں جاناں قربان کرنے والے اور اپنیاں اولاداں اپنا تن من دن حضور دے قدماں دے جوڑیاں دی دھوڑ کو قربان کرنے والے ہجے زندہ نے. ساڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی توہین دے اندر گستاخانہ فلم بنانے والے اور گستاخانہ خاکے شائع کرنے والے اور قرآن پاک کو جلان والے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات بابرکات دے بارے بکواس اور زبان درازی کرنے والے دل کے کنا نال سن لین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے محبوب دے دیوانے مستانے شمع نبوت دے پروانے ہجے زندہ نے. اے اپنے کنا دے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی توہین دی آواز نہیں سننا چاہتے اور حضرت معاذ اور حضرت محبت رضی اللہ تعالی عنہ دے نقشے قدم تے چلن والے ہجے بچے بھی زندہ نے. غازی علم و دین شہید کے نقشے قدم سے چلن والے ہجے نوجوان بھی زندہ نے اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نقشے قدم سے چلن والے ہجے بڈھے بھی زندہ نے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام تو اپنیاں جاناں قربان کرنے والیاں جڑیاں خواتین نے انہاں دیاں منن والیاں ساڈیاں مسلمان ماواں بہناں تے بیٹیاں بھی ہجے زندہ نے. انہاں کافراں نوں سوچ لینا چاہیے خبردار ہو جانا چاہیے کہ نبی اسی کس نبی دی توہین کیتی ہے اسی کس نبی دے بارے توہین امیز فلم بنائیے کس نبی دے بارے اسی گستاخانہ فلم بنائیے اور نبی دے بارے انہاں نے گستاخانہ فلم بنائیے جنہ دے پسینے دا ایک قطرہ بھی صحابہ کرام زمین دے اوتے نہیں سن ڈگن دے جنہ دے داڑھی شریف دے ایک بال نو بھی صحابہ کرام زمین دے اوتے نہیں سن ڈگن دے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے سر مبارک دے ایک وال نو بھی صحابہ کرام زمین دے اوتے نہیں سن ڈگن دے. اور اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وضو کرن دے صحابہ کرام دیا چار سے پھیرے لینا لگ جاندیاں نے. ہر صحابی دی تمنا اور خواہش یہ ہوندی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے وضو دا مستعمل پانی جڑا ہے نا او دا ایک قطرہ بھی زمین دے اوتے نہیں ڈگنا چاہیے. بھئی نا بچے لے ہوندے تے آرام نال بٹھایا کرو اگر جا کے کیوں میرے واسطے الجھن پیدا کر چھڑدے. سنو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دا ادب اور احترام صحابہ کرام اس قدر کرتے ہیں انہاں کافراں نو انہاں یہودیاں نو انہاں عیسائیاں نو انہاں گستاخاں نو سوچ لینا چاہیے ہجے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام بولو غلام اے زندہ والے آواز پڑھو مردیاں دی آواز نہ کڈیا جے بولو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام اجے
زندہ نے یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں۔ اے امریکہ کی سمجھدائے، اے بھارت کی سمجھدائے، اے انڈیا کی سمجھدائے، اسرائیل کی سمجھدائے، فرانس کی سمجھدائے، ڈنمارک کی سمجھدائے، اے کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے۔ یزید نے حرکت کی تھی، یزید نے اقدام کیتا، نبی پاک نے صلاۃ اسلام دی سنت نو بدلن دا، اسلام دیاں حداں توڑن دا انہیں اقدام کیتا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان وچ آ گئے۔ ایک کفر و اسلام دا، حق و باطل دا مارکا جڑا ہے شروع تو چلے آ رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اے میرے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، تسی اپنی پیاری تے سونی تے میٹھی زبان دے نال ارشاد فرما دو، حق آ گیا ہے، باطل مٹ گیا ہے، سچ آ گیا ہے، جھوٹ مٹ گیا ہے، اسلام آ گیا ہے، کفر مٹ گیا ہے، حق آ گیا ہے، باطل مٹ گیا ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل مٹ جان والا سی، بے شک باطل بھج جان والا سی۔ یہ شروع تو لے کے سلسلہ چلے آ رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ واسطے باطل دا منہ کالا کیتا ہے تے سچ دا بول بالا کیتا۔ باطل دا بولو بولو، باطل دا اے تواڈے ورگے ڈھلے پھر جدوں ہون گے اس طرح دے فتنے پیدا ہون گے، تے جے تسی ہوو گے نا چکنے، تسی اپنے نبی دی شان دا تحفظ کرنا جان لو گے نا، چکنے ہو جاؤ گے، اس وقت کسی کافر دی ضرورت نہیں پوے گی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی توہین کرے۔ کافر ساڈے نبی دی توہین کردا ہی ہوے جدوں ہی سست ہو جاندے ہیں، جدوں اسی کوتاہی کرنے ہاں، سستی کرنے ہاں، جدوں ہی ڈرپوک بن جاندے ہاں۔ کافر ساڈے نبی دی توہین کردا ہی ہوے تے جدوں اسی چکنے ہو کے رہیے، الرٹ ہو کے رہیے، کسی کافر دی ضرورت نہیں پی سکتی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات بابرکات دے وال کوئی میلیت کر کے نہیں ویکھ۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے ہمیشہ واسطے باطل دا منہ کالا کیتا ہے تے حق دا بول بولو بولو، حق دا بول، حق دا بول بالا کیتا ہے۔ پہلی مثال سنو، قرآن پاک میں آندا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات بابرکات نے حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نو بنایا تے سارے فرشتیاں نو آپ دے اگے جھکایا، سارے فرشتیاں دے کولوں آدم علیہ السلام نو سجدہ کروایا، سارے نے سجدہ کیتا، لیکن شیطان نے اکڑ وکھائی، شیطان گیا آکڑ، انہیں اپنا منہ کالا کر لیا،
اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے جھکن والوں مرتبہ و مقام عطا فرما دیتا، سجدہ کرنے والوں درجہ تے رتبہ عطا فرما دیتا، کسی نو جبرائیل بنا دیتا، کسی نو اسرافیل بنا دیتا، کسی نو اسرائیل بنا دیتا، کسی نو میکائیل بنا دیتا، کسی نو بئی دے ہوتے معمور کر دیتا، اور کسی نو سور پھوکن دے ہوتے معمور کر دیتا، کسی دی ڈیوٹی رزق دی تقسیم دے ہوتے لا دیتی، کسی دی ڈیوٹی ہواواں دے ہوتے لا دیتی، کسی فرشتے دی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے پانیوں تے لا دیتی، کسی دی ڈیوٹی بیت المعمور دے تے لا دیتی، کسی دی ڈیوٹی آسمانوں تے لا دیتی، کسی دی ڈیوٹی پانی دے تے لا دیتی، کسی دی تھان تے ڈیوٹی لا دی، کسی فرشتے دی کسی تھان تے ڈیوٹی لا دی، لیکن جنہ سجدہ کیتا سی، جڑے جھکے سن، جنہوں نے اللہ تعالیٰ دے پیارے نبی دی تعظیم کیتی سی، ادب کیتا سی، احترام کیتا سی، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کسی نے کوئی مرتبہ عطا فرماتا، کسی نے کوئی رتبہ عطا فرمایا، کسی نے کوئی درجہ عطا فرمایا، لیکن جڑا آکڑیا سی جن نے توہین کیتی سی، جن نے تنقید کیتی سی، اور جڑا آکڑیا سی جن نے سجدہ نہیں سی کیتا، جن نے تعظیم نہیں سی کیتی، جن نے توہین کیتی سی، جن نے ادب نہیں سی کیتا، جن نے احترام نہیں سی کیتا، خدا دی ذات بابرکات نے وہ گل دے کے لانا دا توف پا کے انہوں جنت وچوں باہر کر دتا۔ نتیجہ کی نکلیا؟ نتیجہ یہ نکلیا کہ شیطان دا منہ کالا، آدم علیہ السلام دا بول بالا۔ کی نتیجہ نکلیا؟ شیطان دا منہ کالا، آدم علیہ السلام دا بول بالا۔ شیطان دا منہ کالا، آدم علیہ السلام زندہ باد۔ اگے واری والی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے، نمرود بھی نال ہی۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کے متقا لایا، جناب ابراہیم علیہ السلام کے خلاف انہیں اپنی فوجاں جمع کر لیا۔ ساریا فوجاں جمع کرنے تو بعد انہیں ابراہیم علیہ السلام کو چیلنج کر دیتا۔ وہ سارے نمرودی مردودی سارے جمع جدو ہو جاتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چیلنج قبول کر لیا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام تشریف لے آئے تو کتنے کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام نمرود کے سامنے آئے، دیکھا کہ اکھاں چکھاں پا کے گلاں باتاں کیتیاں، اکھاں وچ اکھاں پائیاں، نتیجہ یہ نکلیا نمرودی ہار گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک گل کا جواب بھی نہ دے سکے تو کی ہویا، انہیں اگ نو تیار کیتا، چیخا تیار کی، آخرکار جناب ابراہیم علیہ السلام اگ دے وچ سٹن کا ارادہ کیتا، منجریک دے وچ بٹھا کے ابراہیم علیہ السلام کو اگ دے اندر سٹ دینے پے۔ جدوں جناب ابراہیم علیہ السلام نعرے نمرود دے جائے نے لام کر دے تو خدا فرماندا وے پیا کل مل کے سارے کو سبحان اللہ۔ اج جڑا بھی اپنے نبی دی شان دا تحفظ کرنا چاہتا ہے نا، گج بج کے کو سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا نکلیا ہوا آپ کی زبان وچوں کلام کلام الہی، اللہ فرماتا ہے اے کہ اج میرے پیارے ابراہیم علیہ السلام ہوتے ٹھنڈی ہو جا، گلو گلزار ہو جا۔ جدو گلزار بن گئی، ٹھنڈی ہو گئی، نتیجہ یہ نکلیا سارے نمرودی سارے مردودی مردہ باد، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام زندہ باد۔ نمرود مردہ باد، ابراہیم علیہ السلام وہ زندہ ہو، بولو نا۔ نمرودی سارے مردہ باد، مردودی سارے مردہ باد، ابراہیم علیہ السلام شیطان مردہ باد، آدم علیہ السلام زندہ باد۔ ذرا جاگنے رہا دے، اگے چلو۔ اگلی مثال پیش کرنا اللہ کا قرآن، خدا دی ذات بابرکات نے ابراہیم علیہ السلام تو بعد پھر ایک وقت ایسا آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دنیا
ابراہیم علیہ السلام تو بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نو دنیا دے اوتے بھیجیا، ادھروں فرعون پیدا ہو گیا، ادھروں فرعون دا تے ابراہیم موسیٰ علیہ السلام دا متکا لگ گیا، فرعون اپنی تھان کے مقابلہ کرتا رہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی تھان کے مقابلہ کرتے رہے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی، یا پروردگار عالم، فرعون کبھی کوئی کرتب دکھاتا ہے، کبھی کوئی کمال دکھاتا ہے، کبھی کوئی کمال دکھاتا ہے، کبھی اپنے جادوگروں کٹھا کرتا ہے، کبھی کوئی کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، میں کی کرا؟ فرعون نے مجھے چیلنج کر دیتا ہے کہ میں انہیں مقابلے میں جانا چاہتا ہوں، میں کی کرا گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہلکے آسان تو بھی اپنا چھوٹا زمین دے تے سٹ دئی۔ ادھروں فرعون دے جادوگر آ گئے، ادھر موسیٰ علیہ السلام، سارے جادوگروں نے اپنی رسیاں دے تے کوئی جنتر منتر کوئی ٹونا وغیرہ کوئی علم پڑھیا تے زمین دے تے رسیاں ٹوٹیاں، وہ ساریا رسیاں سپ بن گئے۔ جب سپ بن گئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے موسیٰ تو ہی اپنا ڈنڈا چھوڑ دے۔ جب ڈنڈا چھوڑیا وہ سب تو بڑا اژدہا بہت بڑا سپ بن گیا، سپ بن کے سارے سپاں نو کھا گیا۔ وہ جادوگراں نے سارے سپاں نو بولو بولو سارے سپاں نو کھا گیا۔ سپاں نو کھان تو بعد وہ فرعون دے پیچھے لگ گیا۔ ہن اگے اگے فرعون دے پیچھے پیچھے سپ، انہیں جدو ویکھیا نا پیچھے پیچھے موت ہوندی ہے، انہیں کیا منتو بے رب موسیٰ، میں موسیٰ دے رب دے اوتے ایمان لے آنا وا، لیکن آخرکار اللہ دی ذات بابرکات نے نتیجہ کی کڈیا؟ فرعون ہار گیا، موسیٰ علیہ السلام جیت گئے، فرعون مردہ باد، موسیٰ علیہ السلام فرعون مردہ باد، موسیٰ علیہ السلام زندہ باد۔ اللہ رب العالمین دی ذات بابرکات نے نمرود نو مردہ باد کیتا، ابراہیم علیہ السلام نو زندہ باد کیتا، فرعون نو مردہ باد، موسیٰ علیہ السلام نو زندہ باد، شیطان نو مردہ باد، آدم علیہ السلام زندہ باد، حضرت ہود علیہ السلام تشریف لے آئے، ادھروں شداد جن نے خدا ہون دا دعویٰ کیتا، زمین دے اوتے جنت بنا لئی، آؤ ساڈا افتتاح، آؤ آ کے جنت دا افتتاح کرو۔ وہ شداد جس وقت جنت دا افتتاح کرنے واسطے گیا تے کی ہویا؟ ایک قدم اندر ہے ایک قدم باہر ہے، اوتے اسرائیل علیہ السلام آ گئے۔ جھوٹا خدا مر گیا، کھپ گیا، رڑ گیا، تباہ و برباد ہو گیا، نیستو نابود ہو گیا۔ اس وقت نبی زندہ باد۔ قوم عاد مردہ باد، قوم سمود مردہ باد، قوم نوح مردہ باد، قوم عاد مردہ باد، قوم سمود مردہ باد، قوم لوط مردہ باد۔ جنہاں نے اپنے اپنے وقت دے نبی نو نہیں منیا ساریاں قوماں مردہ باد۔ کک کنڈا نہیں رہا دنیا دے اوتے، نام و نشان مٹ گیا، نسل مٹ گئی، مکان مٹ گئے، انہوں کا نا ہی صفا ہستی تو ختم ہو گیا۔ لیکن جڑے دنیا دے اوتے اللہ تعالیٰ دے نبی تشریف لے آئے اور اس وقت دیاں قوماں دے وچوں جنہ نے اپنے وقت دے نبی دے نال وفا کیتی، اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال قرآن پاک دی روشنی وچ اج بھی ممبر مصطفیٰ دے اوتے بیٹھ کے انہاں دا تذکرہ کیتا جائے۔ میرے تے میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، ابو جہل اٹھ پیا، ابو لہب اٹھ پیا، کفار مکہ اٹھ پئے، یہودی اٹھ پئے، عیسائی اٹھ پئے، بڑے بڑے منکرین رسالت اٹھ کھڑے ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام دے گستاخ بے ادب ولید بن مغیرہ ورگے بڑے بڑے حرام زادے اٹھ پئے۔ ولید بن مغیرہ حرام زادہ، ولید بن مغیرہ ایک جنگ دے وچ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جا تے تو ہے ہی حرام زادہ ہے، او ولید بن مغیرہ جا تو حرام زادہ ہے،
اپنی ماں دے کول آ کے کہندا ہے پاویں میں انہوں نہیں ماندا دس میری ماں پاویں میں انہوں نہیں ماندا پر میرا تجربہ ہے وہ منہ جی گل نکلتی ہے کدی جھوٹھی گل نہیں نکلتی سچی گل نکلتی ہے انہیں مینوں حرام دا آخیا ہے دس میں حرام دوا کہ حلال دوا اپنی ماں نو کہندا سینے دے اوتے بہ کے کہندا ہے دس میں حرام دوا کہ حلال دا کیونکہ مسلمانوں دے نبی نے مینوں حرام دا آخیا ہے لیکن وہ منہ کدی جھوٹھی گل نکلی نہیں پاویں میں انہوں نہیں مانتا لیکن یہ مینوں دس میں حرام دوا کہ حلال دوا ماں نے آخیا ہوں ہی اپنے وال غور کر لیا جڑے حلال دے ہوندے نے ماواں دی چھاتی اتنے بہندے ہوندے نے وہ جڑے حرام دے ہوندے نے وہی یہ کام کرتے ہیں وہی اس طرح دیا حرامزدگیاں کرتے ہیں جنہیں اپنے ماں کا اپنے پیو کا ادب نہ کیتا انہیں نبی پاک نے صلاۃ و سلام کا ادب کی کرنا ہے بڑے بڑے ولید بن مغیرہ ورگے ابو البختری ورگے ابو جہل ورگے ابو لہب ورگے بڑے بڑے کفار مکہ اٹھ کے کھلو گئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے مد مقابل کوئی کافر پتھر مار دے پیا کوئی کافر سر دیا زلفاں دے وچ کوڑا پان دے پیا کوئی رستے وچ کنڈے کھلار دے پیا سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کو بھی کو بائیں دی سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کو بھی کو بائیں دی سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی ایکشن لیندے نہیں پے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوبہ تسی نہیں جواب دینا اگر ابو جہل کھڑا ہو جائے گا ابو لہب کھڑا ہو جائے گا پہاڑی روڈ کے چڑھ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا لوگوں میں نبی ہوں میں اللہ تعالیٰ دا رسول خدا تعالیٰ نے مینوں سچا رسول بنا کے بھیجا ہے او اللہ ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فرمایا اللہ دی ذات او ذات ہے جن نے محمد مصطفیٰ نو سچا رسول بنا کے بھیجا اینا بچیاں نو کوئی بٹھان والا نہیں میرا خیال یار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اعلان نبوت کیتا ابو لہب نے آخیا محمد تو سانو اس واسطے اتنے بلایا سی جا تیرا ہاتھ ٹوٹ جاوے ابو لہب نے آخیا محمد تیرا بول دے نہیں یار تیرا جلوس میں جا کے اس نے کرو گے بولو ابو لہب نے آخیا محمد تیرا ہاتھ ٹوٹ جاوے خدا نے فرمایا میرا محبوبہ تو چپ رہنا تو نہیں بولنا یا اللہ حکم فرمایا تو چپ رہا جواب میں دینا ہوں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا دے اوتے الزام لگا تے جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیتا جواب پتر نے دیتا حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دے اوتے الزام لگا تے جواب 6 مہینے دے بچے نے دیتا لیکن قربان جاواں نبی پاک نے صلاۃ والسلام دی عزت و ناموز تو اگر کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت و ناموز دے اوتے حملہ کردا ہے خدا فرماتا ہے میرے محبوبہ تو چپ رہا میں جواب دین والا ہے انہاں دے دندان شکن تے منہ توڑ جواب میں دینا وا ابو لہب نے آخیا تیرا ہاتھ ٹوٹ جاوے خدا نے لا مگالو فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب اے ابو لہب تو کیا ہے میرے نبی نو تیرا ہاتھ
تیرا ایک ہاتھ ٹوٹ جائے میں خدا ہو کے کہنا وا تیرے دونوں ٹوٹ جان یا حبیب خدا جو تمہارا نہیں حق نے فرما دیا وہ ہمارا نہیں حق نے فرما دیا وہ ہمارا نہیں. اور میں ایسے چیز نو کے چلانا وا سنو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے شریف لے آئے ابو لہب کھڑا ہو گیا ابو جہل کھڑا ہو گیا انہاں ساریاں دے منہ کالے ہو گئے انہاں ساریاں دے منہ کالے ہو گئے تے اج بھی مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب تک عرش تو لے کے فرش تک ساری دنیا وچ دیکھو ہر پاسوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات دے اوتے درود و سلام پڑھیا جا رہا ہے تے ابو لہب دے اوتے لعنتاں ابو جہل دے ہوتے بولو بولو ابو جہل دے ہوتے ابو لہب دے ہوتے ابو البختری دے ہوتے ولید بن مغیرہ دے ہوتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سارے دشمناں دے ہوتے لعنتاں پیندیاں نے اور قیامت تک پیندیاں رہندیاں. میرے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں یا رسول اللہ مٹ گئے مٹ جائیں گے دشمن تیرے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن سلام دے سما خانہ جا اپنا اپنا نام لکھوا لو سوتر دی اٹی لے کے آن والی مائی دی طرح ہی کر لو نام بیٹا ہے نام بیٹے گا کبھی چرچا تیرا. اور میں ذرا پیچھے جانا وا آدم علیہ السلام نے متقا لایا شیطان نے شیطان مردہ آباد آدم علیہ السلام زندہ آباد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے متقا لایا نمرود مردہ آباد ابراہیم علیہ السلام زندہ آباد فرعون مردہ آباد موسیٰ علیہ السلام زندہ آباد شداد مردہ آباد اس وقت نبی زندہ آباد قوم عاد مردہ آباد قوم سمود مردہ آباد قوم نوح مردہ آباد نوح علیہ السلام زندہ آباد. اس واسطے چلو اگے چلو حضور نبی کریم علیہ السلام دے نال متقا لایا کافراں نے ابو جہل نے ابو لہب نے عتبہ نے ولید بن مغیرہ نے ابو البختری نے کافراں نے متقا لایا اور یہ سارے کافر مردہ آباد ابو لہب بھی مردہ آباد ابو جہل بھی مردہ آباد ابو البختری مردہ آباد ولید بن مغیرہ مردہ آباد یہ سارے مکے دے کافر مردہ آباد ساڈے کملی والے زندہ آباد کملی والے بولو بولو کملی والے مدینے والے زندہ آباد کملی والے زندہ آباد. آیا زمانہ جناب صدیق اکبر دا مسلمہ کذاب نے ابو بکر حضرت صدیق اکبر جناب متقا لایا آخرکار اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات نے حضرت صدیق اکبر نو فتح عطا فرمائی کامیابی عطا فرمائی تے نتیجہ کی نکلیا مسلمہ کذاب مردہ آباد حضرت ابو بکر صدیق زندہ آباد صدیق مردہ آباد اور مدینے دے منافق مردہ آباد حضرت عمر فاروق اعظم زندہ آباد عبداللہ بن سبا یہودی مردہ آباد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ زندہ آباد پہلوان مردہ آباد حضرت مولا علی شریف خدا زندہ آباد. اسی طرح یزید مردہ آباد شمر مردہ آباد حوضہ مردہ آباد ابن سعد مردہ آباد ابن زیاد مردہ آباد امام حسین بولو بولو امام حسین زندہ آباد. چل دیکھا
چلتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت و ناموس دا تحفظ کرن والا سلسلہ جڑا ہے چلدا کدی غازی عبد القیوم دے ہوتے آندا ہے, کدی غازی مرید حسین دے ہوتے آندا وے. اس وقت دے منکراں نو غازی عبد القیوم نے نیستو نابود کیتا, غازی مرید حسین نے نیستو نابود کیتا, غازی محمد صدیق نے نیستو نابود کیتا. چلتا سلسلہ آیا پھر غازی عامر چیمہ شہید دے ہوتے کی ہویا. اس وقت دا ایک گستاخ ایڈیٹر جنہیں خاکے شایا کیتے سن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے توہین امیز خاکے شایا کیتے سن. او مرد آباد غازی عامر چیمہ زندہ باد. اس وقت دا راجپال جنہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی توہین دے اندر کتاب لکھی سی, اور راجپال مرد آباد غازی علم الدین شہید, غازی علم الدین شہید زندہ باد. تھوڑی دیر پہلے, تھوڑا جا سا پہلے گستاخی کی تھی گورنر پنجاب سلمان تاثیر نے. وہ نیستو نابود ہو گیا, مر گیا, مٹ گیا, رڑ گیا, نیستو نابود ہو گیا. اور مرد آباد غازی ممتاز حسین قادری زندہ باد. یہ حق و باطل دا سلسلہ تو شروع لے کے چلے آ رہا ہے. جے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت و نموز دا تحفظ کرنے والے, جے توہین کرنے والے ہیں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات دی توہین کرنے والے پیدا ہوندے رہے, تے پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نام تو اپنی جاناں قربان کرنے والے بھی کون ہے جڑا ساڈے نبی دی توہین کرے؟ حضرت ماں تے حضرت موس چھوٹے بچے نے, ایک دی عمر 9 سال ہے, ایک دی عمر 11 سال ہے. لیکن جنگ بدر دے موقع دے آگے ننیاں منیاں تلواراں پھڑیاں ہوئی نے. حضرت عبد الرحمان بن عوف جنہ دا شمار عشرہ مبشرہ وچ کیتا جاندا ہے, وہ 10 صحابہ کرام جنہاں نوں اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب نے دنیا دے اوتے جنت دیاں بشارتاں عطا فرمائیاں. حضرت عبد الرحمان بن عوف ایک پاسے کھلوتے نے, دل وچ سوچن دے نے ہر پاسوں کافراں تے حملہ ہوندا ہے پیا, لیکن میرے والوں حملہ نہیں ہوندا پیا. آپ فرماندے نے کہ جے میں سوچنا وا پیا, میرے کو 2 بچے آ کے کھڑے ہو گئے, ایک نے میری سجی انگلی پڑ لئی, ایک نے میری کھبی انگلی پڑ لئی, تے کہندے کی نے چاچا جی دسو ابو جال کتھے وے, سانو دسو تے صحیح ابو جال کتھے وے, او جالا دا پیو کتھے وے, سانو دسو تے صحیح ابو جال کتھے وے. حضرت عبد الرحمان بن عوف فرماندے نے او بچو تسی ابو جال نو کی کہنا ہے؟ بچیاں آکیا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو, قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو, سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. اسی تے اپنی ماں دے نال قسم کھائے ہیں یا آپ ہی مر جاواں گے یا انہوں مار دواں گے, پر اسی اپنے کناں دے نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی توہین والے لفظ نہیں سن سکتے. اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی توہین نہیں ہوندے نہیں, اسی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت و نموز دا تحفظ کرنا وے. ساڈی ماں نے ساڈے کول وعدہ لیا وے بچیو یا انہوں مار کے آیا جے یا آپ ہی مر جائے. لیکن انہاں سارے کافراں, امریکہ والوں, انڈیا والوں, اسرائیل والوں, سارے یہودیاں تے سارے عیسائیاں سوچ لینا چاہیے, سمجھ لینا چاہیے, متنبع ہو جانا چاہیے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی ظاہری یاد میں اگر کسی کافر نے حضور دی توہین کی ہے, خدا نے انہوں معاف نہیں کیتا. تسی کون ہو 1400 سال بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی توہین کرنے والے؟ ابو جہل نو خدا نے معاف نہیں کیتا, ابو لہب نو خدا نے معاف نہیں کیتا, اور بڑے بڑے غدار, بڑے بڑے بے وفا
کلمہ پڑھنے کے باوجود بڑے بڑے بے وفا، بڑے بڑے غدار، بڑے بڑے امریکہ کے ایجنٹ، انہوں نے خدا نے معاف نہیں کیتا۔ تسی کون ہو؟ سب تو بدترین کافر، سب تو بدترین کافر اور کافر ہے جڑا نبی پاک نے صلوات والسلام دی توہین کردا ہے۔ ورنہ اس طرح دے کافر ہوئے نے وہ اگرچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ نہیں سن پڑھتے پر حضور دی توہین نہیں سن کرتے، اس طرح دے بھی کافر ہوئے نے، لیکن ہے تو وہ بھی کافر نے۔ ایک انہاں سارے کافراں وچوں بدترین کافر ہوے جڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی توہین کردا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات نے انہوں زمین دے اوتے زندہ رہن دا حق نہیں دتا، انہوں خدا تعالی دی ذات نے گستاخ رسول نو زمین دے اوتے زندہ رہن دا حق نہیں دتا۔ ہوے تو انسان تے کرے میرے نبی دی توہین، یہ کتے لکھیا ہوئے؟ لہذا پاویں کوئی پاکستان دے وچ، پاویں کوئی بیرون ملک وچ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی توہین کردا وے، او واجب القتل ہے، واجب القتل ہے، واجب القتل۔ او دا سر تن تو جدا ہونا چاہیے وے، او دا تن سر تو جدا ہونا چاہیے وے۔ جس پادری یہ آئے دن کوئی نہ کوئی فتنہ کھڑا کر سکتا ہے، کدی قرآن پاک نو سڑن والا فتنہ، کدی گستاخانہ ساکے شائع کرنے والا فتنہ، کدی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے خلاف توہین میز فلم بنانے والا فتنہ، کدی کوئی فتنہ، کدی کوئی فتنہ، کدی کوئی فتنہ۔ مسلمانوں نے انہوں نے دھیان لایا ہوا ہے، انہوں نے پتا ہے کہ اگر ابھی یہ کرتوتاں نہ گھلیاں، اگر ابھی اس طرح یہ چملا نہ ماریاں، انہاں مسلمانوں نے اکٹھیاں ہو کے سارے خلاف ہو جانا۔ لیکن مسلمانوں کی توجہ تقسیم کرنے واسطے انہاں دی ایک حکمت عملی ہے، لیکن کنی دیر تک؟ آخرکار ایک وقت ایسا آئے گا، شروع تو لے کے ہن تک سنتا آ رہا ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دی گرفت بڑی سخت گرفت ہے۔ اللہ تعالیٰ دی جڑی گرفت ہے نا، یہ بڑی سخت گرفت ہے۔ یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات موقع سے سزا دے دیں۔ نیٹ ورک دے اوتے شاید کسی نے فیس بک وچ پڑھیا ہوئے کہ آج تو 90 سال پہلے، آج تو 90 سال پہلے سعودی حکومت نے صحابہ کرام دے مزارات نو شہید کر دیتا۔ جنت البقیع دے وچ صحابہ کرام دیاں قبراں دے اوتے گنبد بنے سن، اہل بیت پاک دیاں قبراں دے اوتے گنبد بنے سن۔ جنت المولا وچ جڑا مدینہ مکے شریف دا قبرستان ہے، او دے وچ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی قبر دے اوتے یادگار سی، اور بڑے بڑے صحابہ کرام دیاں قبراں دے اوتے یادگار سن۔ آج تو 90 سال پہلے سعودی حکومت نے جنت البقیع دے وچ، جنت المولا وچ جنہ جنہ صحابہ کرام اہل بیت پاک دیاں قبراں دے اوتے گنبد بنے سن، سارے دے سارے شہید کر دیتے، بلڈوزر چلا دیتے۔ اور ایک سعودی عرب دے مفتی، گستاخ مفتی نے فتویٰ دے دیتا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا گنبد شریف جڑا ہے یہ بھی ٹانا جائز ہے۔ استغفر اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے گنبد کے بارے میں فتویٰ دیتا، اس گستاخ مفتی نے فتویٰ دے دیتا، اور اس فتوے تے عمل کرن دے واسطے ایک گستاخ اتے چڑھیا، گستاخ اتے چڑھیا جدو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے گنبد مبارک نو انہیں شہید کرن دا آغاز کیتا۔ ہجے ایک دو سٹ ماری سی، اسے ویلے آسمان دی تو بجلی آئی، اور اس بجلی نے اس گستاخی رسول نو ساڑ کے راکھ کر دیتا، تباہ کر دیتا، کولا کر دیتا سی، ساڑ کے راکھ کر دیتا سی۔ فیس بک میں پڑھ کے دیکھو، آج تو 90 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات بابرکات، اللہ کل شین قدیر ہے، وہ چاہے تے موقع ہوتے سزا دے دے، لیکن خدا تعالیٰ دی ذات بابرکات ٹھل بھی دے دیں دی، ہاں بھائی کر لو، کنا کو کرنا جے، کنیا کو گستاخیاں کرنیاں جے، کنیا کو بے ادبیاں کرنیاں جے، کر لو، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا میری گرفت
ان بطش ربک لشدید، اللہ فرماتا ہے میری گرفت بڑی سخت ہے، تے جنوں میں گرفتار کرنا وا نا تے پھر دوسری قوماں بھی وہ سبق سکھ دیاں نے۔ اور قرآن پاک پڑھ لو، جے تسی قرآن پاک پڑھ کے چند دے اوتے جان دا دعویٰ کر سکتے ہو یا ہور بڑیاں بڑیاں اصطلاحات حاصل کر سکتے ہو تے کم از کم قرآن پاک پڑھ کے دیکھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے کہڑے کہڑے دشمن نو اللہ تعالیٰ نے کیڑی کیڑی سزا وچ گرفتار کیتا۔ ایتھوں بھی سبق حاصل کرو نا، ایتھوں عبرت حاصل کرو۔ اس واسطے اسی حکومت پاکستان دے سامنے مطالبہ کرنے ہاں، اگر آج تسی یوم عشق رسول منان دا اعلان کیتا ہے یہ اتنے عمل بھی کر کے دکھاؤ۔ اے زبانی کلامی اے دعوے جڑے نے چنگے نہیں، گونگلوا تو مٹی جھاڑ کے نہ وکھاؤ یا مسلمانوں دیا اکھاں وچ لون پا کے نہ وکھاؤ۔ اگر یوم عشق رسول منان دا اعلان کیتا تے اس دعوے دے اوتے عمل کر کے وکھاؤ۔ اس دعوے دے اوتے عمل کس طرح ہوئے گا؟ جدوں انہاں دے ملکاں وچوں اپنے سفیر واپس بلائے جان اور اپنے ملک وچوں انہاں دے سفیر واپس بھیجے جان، ہر قسم سے تعلقات جڑے نے انہاں دے نال منقطع کیتے جان اور انہاں دے نال کٹے جان، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت و ناموس دا مکمل طور تے دفاع کیتا جائے۔ پاویں اپنے ملک وچ فتنہ پیدا ہوندا ہے او دا بھی علاج کیتا جاوے، بیرونی ملک وچ فتنہ پیدا ہوندا ہے او دا بھی علاج کیتا جاوے، او دی سرکو بھی کیتے جاوے، اور آخر دے اوتے خدا تعالیٰ دی سنت دے اوتے عمل کردے ہویا اس چیز دا اقرار کرو، عوام بھی اقرار کرے، حکمران بھی اقرار کرن، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے گنبد خضرا دے ول منہ کر کے اے عرض کر دو، عوام بھی حکومت بھی عرض کر دے یا رسول اللہ اسی زندہ ہاں، اسی تہاڈی شان دا تحفظ کرنے واسطے زندہ ہاں اور حاضر ہاں، اور خدا دی ذات بابرکات دے سنت ہوتے عمل کردے ہویا اسی بھی اس چیز کا اعلان کرنے ہاں کہ یا حبیب خدا جو تمہارا نہیں، پاویں امریکہ ہوے تے پاویں انڈیا ہوے تے پاویں اسرائیل ہوے، پاویں لکھاں تے کروڑاں تے ارباں خرباں ڈالر دے جو مرضی کرے، لیکن ساڈا اعلان انہاں دے بارے ہے کہ یا حبیب خدا جو تمہارا۔ میں سمجھاں گا تسی بڑے ڈرپوک ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی عزت و نمود دا تحفظ کرنے والے تے تسی شامل نہیں ہونا چاہندے، جڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا وفادار ہے، جنوں اس چیز دا دکھ ہے، گستاخانہ فلم بنن دا جنوں دکھ ہے او بلند آواز کہے یا حبیب خدا جو تمہارا۔ ہجے بھی کئیاں دے منہ ڈھلے نظر آندے نے پے یا حبیب خدا جو تمہارا نہیں، یا حبیب خدا جو تمہارا نہیں، حق نے فرما دیا وہ ہمارا نہیں، حق نے فرما دیا وہ ہمارا۔ تسی بھی آخر اشارہ کرو، حق نے فرما دیا وہ ہمارا۔ میرا محبوب جڑا تیرا نہیں ہو، میرا نہیں، جڑا تیرا نہیں ہو، اپنے محبوب کی کوئی توہین بھی، اپنے محبوب کی کوئی توہین بھی، خالق دو جہاں کو گوارا نہیں، خالق دو جہاں کو گوارا۔ ایک بار بلند آواز میں کہتا وہ یا حبیب خدا جو تمہارا نہیں، حق نے فرما دیا وہ ہمارا۔
لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اور ظالمو، لعنتیو، کافرو، یہودیو، عیسائیو، تسی کی سمجھا ہے کہ مسلمانوں دے کول کسی چیز دی کمی ہے؟ بولو، مسلمانوں کول کسی چیز دی کمی؟ جہدے کول اللہ تے اللہ دا رسول ہے، سب کچھ وہ کول ہے۔ جہدے کول اللہ تے اللہ دا رسول، جہدے کول قرآن ہے، جہدے کول ایمان ہے، وہ کول کسی چیز دی کمی؟ تسی کی سمجھو ساڈے کول کمی ہے کسی چیز دی؟ نہیں، ساڈے کول کسی چیز دی کمی نہیں۔ اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال مسلمان سپر طاقت نے۔ کی نے بولو، مسلمان سپر طاقت ہے۔ یہ کوئی کمزوری نہیں، کوئی ناپوکی نہیں، کوئی کچھ بھی نہیں۔ تسی کنے کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی گستاخی کرو گے اور جب بھی گستاخی کرو گے، کدی احمد سیما شہید بن جاوے گا، کدی غازی علم الدین شہید بن کے گھروں نکلے گا، کتنا غازی ممتاز قادری بن کے گھروں نکلے گا۔ یہ بھی دعا کرو ساڈے ممتاز قادری دی خیر ہوئے، ساڈے ممتاز قادری دی، بولو بولو، ساڈے ممتاز قادری دی۔ اگر ممتاز قادری ورگے اپنی بہادری وکھاندے رہے، انہاں کافراں، یہودیاں، عیسائیاں نو سالاں وچ نہیں، مہینیاں وچ نہیں، ہفتیاں وچ نہیں، انہاں دے وچ سمجھ مل جاوے گا۔ اس واسطے آخر دے اوتے نعرہ مارو، بڑے ذوق نال تے بڑے شوق دے نال اے نعرہ مارو کہ جن بھی گستاخ نے سارے ہی مردہ آباد۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سارے گستاخ، حضور علیہ السلام دے سارے گستاخ، نبی پاک علیہ السلام بھی زندہ آباد، حضور دے غلام بھی زندہ آباد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اسلام، 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 پاکستان، 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 قرآن، 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 نبی پاک علیہ السلام بھی زندہ آباد، حضور دے غلام بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔